کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے جو اب ایکسپوز ہوتا جا سن کر حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ناک آؤٹ کر دیا عمران خان تو جیل میں گر گئے ہیں بے ہوش ہو کر۔ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ جی مشال یوسفزئی صاحبہ کو چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جیل سے کچھ نئی خبریں آئی ہیں اور آپ میرے اس ویلاگ کو میرے گزشتہ ویلاگ سے جوڑ کر ملا کر سنیں گے تو کافی ساری آپ کو جو ہے وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ پروپیگنڈا ہے جو اب ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب سے آج ان کی ہمشیرہ علیمہ خانم صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے بعد کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو سن کر آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ایک اور خبر جیل کے اندر سے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اب مشال یوسفزئی بشرا بی بی کی ترجمان نہیں رہی، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اعلان کرنے والے ایک وکیل ہیں، ہو سکتا ہے یہ خبر ٹھیک ہو سکتا ہے خبر غلط ہو، کیونکہ اس طرح کی پہلے خبریں آتی رہتی ہیں اور پھر وہ غلط بھی ثابت ہوتی ہیں، پھر سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ جس طرح جو اپنا شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ آپ نے دیکھا تھا، کئی بار یہ وکیل آ کر باہر بتا دیتے تھے کہ شیر افضل مروت صاحب کو عمران خان صاحب نے پارٹی سے نکال دیا، پھر شیر افضل مروت صاحب جا کر ملتے تھے اور پھر دوبارہ ان کی بحالی ہو جاتی تھی۔ پھر کہا جاتا تھا کہ جی خبر غلط دی گئی تھی۔ شیر افضل مروت صاحب کے بھائی جو کے پی کی حکومت میں معاون تھے، ان کو ہٹا دیا گیا تھا، ان سے ریزائن لیا گیا تھا۔ تب شیر افضل مروت صاحب کہتے تھے کہ یہ خبر میرے خلاف سازش ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا اور مجھے میری تذلیل کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ تو پہلے تو میں جو عمران خان کے متعلق اندر سے خبریں آ رہی ہیں، بشرا بی بی سے متعلق خبریں آ رہی ہیں، اس پر جو پچھلا ویلاگ کیا تھا اس سے جوڑ کر حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا پھر مشال یوسفزئی صاحبہ وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے صرف اس وجہ سے نوازا تھا کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں کسی ایک معاملے کا کسی ایک مقدمے کا فیصلہ لکھوا رہے تھے، تو اس وقت یہ صاحبہ کھڑی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے آرگومنٹ دینے کی کوشش کی تھی، ٹوکا تھا۔ تو ظاہر ہے کورٹ پروسیڈنگز جو جانتے ہیں لوگ وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب فیصلہ لکھوایا جانے لگا شروع ہو تو پھر کوئی نہیں اس میں انٹرفیئر کر سکتا۔ تو ان کو ذرا چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ میں فیصلہ لکھوا رہا ہوں اور آپ بیچ میں ٹوک رہی ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو پی ٹی آئی والوں نے اس کو پروپیگنڈا یہ کیا کہ جی وہ تو بھاری پڑ گئی مشال یوسفزئی، قاضی فائز عیسیٰ کو ناک آؤٹ کر دیا اور قاضی فائز صاحب ڈر گئے خاتون سے، اور انہوں نے مطلب عجیب و غریب قسم کا ایک پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ کیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ لائم لائٹس میں بھی آئیں اور پھر ان کو عہدوں سے نوازا گیا۔ پہلے کے پی کی حکومت میں ان کو بنایا گیا تھا، معاون بنایا گیا تھا، پھر خبر آئی کہ انہوں نے بڑی گاڑی جو ہے وہ خریدنے کے لیے کہا، خبر دینے والی صحافی کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا، پھر خبر سچی نکلی تو جا کر معافی بھی مانگ لی گئی۔ تو مشال یوسفزئی صاحبہ اسی طرح عہدوں پر آتی جاتی رہی۔ کئی بار کے پی کی حکومت کی جو معاون یا جو بھی ان کے پاس آفس تھا اسے ہٹائی گئی اور دوبارہ واپس ان کو بحال کیا گیا اور عمران خان نے کروایا۔ لیکن اب جو خبر ہے وہ ذرا بکری ٹائپ کی خبر ہے، تو اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈر دوں، جن لوگوں نے میرا پچھلا ویلاگ نہیں دیکھا ان کے لیے۔ کل عمران خان صاحب کے لیے کہا گیا تھا کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، بیمار ہیں اور ڈاکٹروں سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ پھر 4 رکنی پمس کی ٹیم نے ان کا معائنہ کیا، پھر خبر آئی کہ ان کے کان میں تکلیف ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے متعلق جو توہین عدالت کی درخواست تھی اس پر سماعت ہوئی جسٹس ڈوگر صاحب کی عدالت میں، جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ جی ہمیں یہاں جیل حکام سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کہیں اور سے مسئلہ ہے، کیونکہ ریکارڈ سامنے رکھ دیا گیا تھا کہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں اور منگل کے منگل ہو رہی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کہیں اور سے مسئلہ ہے۔ پھر یہ پروپیگنڈا آیا کہ جی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بیماری کے بعد افطاری، سحری اور افطاری، وہ سحری اور افطاری نہیں کروائی جا رہی۔ پھر وہ میں نے جب پچھلا ویلاگ کر دیا تو میرے پروڈیوسر سعد نے مجھے بتایا کہ وہ فلک جاوید نے ایک ٹویٹ کیا تھا صنم جاوید کی بہن نے کہ وہ تو روزے رکھ ہی نہیں رہے، وہ بیمار ہے، وہ تو روزے نہیں رکھ رہے۔ بہرحال وہ ان کا اور ان کا ذاتی معاملہ ہے، میں اس میں بالکل بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ عمران خان صاحب کا کہ روزے وہ رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ان کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال
یہ پی ٹی آئی والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ خالی پیٹ روزہ رکھتے ہیں، نہار منہ روزہ رکھتے ہیں اور 8 پہرہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ خبر بھی آئی کہ جی ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی، آج منگل اور فیملی کی ملاقات تھی وہ بھی نہیں کرنے دی گئی، لیکن پھر خبر آ گئی کہ نہیں ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کرنے والی جو خاتون خبر باہر لائی ہیں وہ ان سارے پروپیگنڈا کے اگینسٹ ہیں۔ وہ خاتون کوئی حکومت کی نمائندہ نہیں ہے، مریم نواز کی ترجمان نہیں ہے، ان کا تعلق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ٹیم سے نہیں ہے، وہ کوئی عظمہ بخاری نہیں ہے، وہ مریم اورنگزیب نہیں ہے، وہ رانا ثناء اللہ نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب ہے، جو سربراہ ہیں، جو بانی ہیں، ان کی جانشین ہیں، بالکل ڈٹو کاپی ہیں، ان کی طرح بات کرتی ہیں، ان کی طرح جملہ ان کا بڑا کاٹ والا ہوتا ہے، ایسا کمال قسم کا جملہ، بالکل عمران خان، ظاہر ہے ان کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ۔ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے سحری اور افطاری کا، کہیں تذکرہ نہیں ہے بیماری کا، اور وہ عمران خان کو بیمار دکھانے والوں کو وہ سازشی قرار دے رہی ہیں اپنے انداز میں، کہ باہر کیا کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان بیمار ہے، کوئی بیمار نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ قاسم سوری نے باہر بیٹھ کر کہا تھا کہ عمران خان تو جیل میں گر گئے ہیں بے ہوش ہو کر، تو انہوں نے کہا کہ اس کو باہر بیٹھے کیسے پتا چلا کہ عمران خان گر گئے؟ عمران خان تو ہٹے کٹے ٹھیک ہے۔ اب وہ بہن ہے، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر پابندیاں سختیاں ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو، لیکن ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے کارکنوں کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب تو نڈھال ہو گئے ہیں، عمران خان بیمار ہو گئے ہیں، کمزور پڑ گئے ہیں اور ضعیف ہو گئے ہیں، بیماریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر وہ پروپیگنڈا ہوگا نا جو کہا جاتا تھا کہ جی ادھر سے گرفتار ہوتے ادھر سے بیمار ہو جاتے ہیں اور جیل چلے جاتے ہیں، تو یہی عمران خان کے لیے کہا جائے گا کہ تو آپ تو کہتے تھے کہ آپ کا لیڈر تو بیمار نہیں ہوتا، وہ تو بیمار ہو گیا، حالانکہ عمران خان انسان ہے، بیمار ہو سکتے ہیں، لیکن ایک پروپیگنڈا کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ بہرحال کسی نہ کسی شکل میں اس بت کو جو ہے وہ اسی طرح مضبوط دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ بیمار نہیں ہو سکتا، نواز شریف بیمار ہو سکتا ہے، آصف زرداری بیمار ہو سکتا ہے، ہمارا عمران خان بیمار نہیں ہو سکتا، کارکنوں کو یہ پیغام جائے کہ عمران خان بیمار نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال وہ پیغام بار بار کئی بار علیمہ خانم صاحبہ نے لوگوں کو دیا کہ نہیں ساڈا عمران خان نہیں بیمار۔ آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے تو میں ان کو ہی کوٹ کرتا ہوں۔ وہ جناب کہتی ہیں کہ جی ہائی کورٹ میں ایک خاص جج بلایا گیا ہے، خاص جج اس لیے بلایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا کیس نہ لگنے دیا جائے، یعنی وہ جسٹس ڈوگر صاحب کی بات کر رہی ہیں۔ وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے ہفتے میں صرف ایک بار آدھے گھنٹے کے لیے ملاقات ہوتی ہے اور صرف منگل کے دن اجازت دی جاتی ہے۔ نہیں جی تسی سارا دن بیٹھ جاؤ، جا کے پورا ہفتہ بیٹھ جاؤ، 24 گھنٹے 24/7، ایسا نہیں نہ ہوتا۔ عمران خان صاحب کو سزا ٹھیک ہوئی غلط ہوئی، عمران خان صاحب بہرحال جیل میں، تو جیل میں ایک دن ہوتا ہے ملاقات کا، اور وہ بھی ظاہر اتنا ہی ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ وہ آتا ہے پہرے دار، وہ آ کر اعلان کرتا ہے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ یہاں تو یہ بھی نہیں ہے، یہاں تو وہ ملاقات سلاخوں کے پیچھے والی بھی نہیں ہے، پاس بیٹھتے ہیں پراپر، جو ماڑی ہوتی ہے جیل کی یا کمیٹی ہوتی ہے اس میں بیٹھتے پراپر بیٹھ کے، اور بلکہ جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان، علیمہ خان، فیملی کے لوگ، پارٹی کے لوگ، یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، مطلب اندر پارٹی ہو رہی تھی نا، میٹنگیں ہو رہی تھی اندر۔ تو بہرحال وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی صرف آدھے گھنٹے کے لیے ملاقات، اور باقی کے بالکل صحت مند لگ رہے تھے، خوش بیٹھے تھے، ان کو یہ تو نہیں پتا کہ ہم باہر کتنے پریشان ہوتے ہیں، ان کو کان میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ کان میں تکلیف کی خبر آئی تھی کہ جی کان میں تکلیف ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے کان میں ان کو، اور کان پر گفتگو وہ لوگ جو کرتے ہیں نا وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جان کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو ظاہر وہ کہہ رہی ہے کہ بیسیکلی لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ کہ کمزور ہو گئے عمران خان صاحب، بیمار ہو گئے اچھا، اور وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک یہ کہ عمران خان کمزور نہیں ہے، مضبوط آدمی ہے، بیمار نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ
اگر یہ بتایا جائے کہ عمران خان کو کوئی بیماری ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے جو پروپیگنڈا نیریٹو بنایا ہوا ہے نا کہ عمران خان اللہ نہ کرے جب بھی اگر یہ جہان چھوڑ کر گئے تو قتل ہوں گے، ان کو زہر دیا جائے گا، وہ طبعی موت نہیں مریں گے، یہ ان کا خیال ہے۔ اور لوگوں کو انہوں نے یہی لوگوں کو اسپون فیڈنگ کی ہے نا، کانوں میں لوگوں کو یہی سب بتایا ہوا ہے۔ تو اس سینس میں یہ بات کر رہی کیونکہ اگلا جملہ وہی ہے، وہ کہتی ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، سارا پاکستان عمران خان کی حفاظت کرے گا۔ بس عمران خان ایک انسان ہے، ظاہر ہے آپ کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے اوپر کوئی مصیبت آنے سے پہلے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بالکل ٹھیک بات۔ لیکن یہ کہنا کہ جی جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان بیمار ہو گیا ہے وہ کچھ اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے، تو یہ بنیادی طور پر بات پھر وہی ہوگی کہ کل کو عمران خان بیمار بھی ہو گئے تو ادھر سے بیٹھ کر بیرسٹر سیف نے کہا کہ عمران خان بیمار ہو گئے ہیں، ادھر سے بیٹھ کر اپنا شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ عمران خان بیمار ہو گئے، اور ادھر سے یہ کہ ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو یقین کون کرے گا؟ اصل میں یہ سارے لوگ مل کے نا انہوں نے عمران خان صاحب کا کچمر بنایا ہوا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے، اور عمران خان صاحب کو اگر یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں نا کہ باہر یہ چل رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ اپنا سر پٹخ کے دیوار کے ساتھ نا اپنا برا حشر کرتے ہیں، کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ کہتی ہیں کہ جی ڈاکٹرز اور ذاتی معالج سے عمران خان کی ملاقات کئی مہینوں سے نہیں ہوئی، جب ٹھیک ہے تو پھر اور ملاقات کیوں ہو؟ ایک طرف کہتی ہیں ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، خوش ہیں، پھر ملاقات کیوں ہو؟ عمران خان صرف اپنے کتابوں کے بارے میں بات کرتے اور بچوں سے بات کرانے کا کہتے ہیں، پچھلے ہفتے ہو گئی تھی، تو یہ انہوں نے بات چیت کی ہے، گفتگو کی ہے، باقی کافی ساری اور باتیں۔ سلمان اکرم راجہ کو عمران خان صاحب نے کوئی وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اہم ذمہ داری انہوں نے دی ہے، وہ کیا ذمہ داری دی ہے ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، سلمان اکرم راجہ صاحب بتا دیں گے کہ ان کو کیا ذمہ داری ملی ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہوا۔ اچھا جی، دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے ان کو ہٹا دیا گیا ہے مشال یوسفزئی صاحبہ کو، اور یہ خبر دے رہے ہیں تابش فاروق صاحب، وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، اڈیالہ میں۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی آج ملاقات ہوئی اڈیالہ میں، اور ملاقات میں عمران خان، بشریٰ بی بی اور پارٹی کی لیڈرشپ موجود تھی، اور اس میں انہوں نے بشریٰ بی بی نے کہا ہے کہ جی مشال یوسفزئی جو ہیں اب ان کی ترجمانی نہیں کریں گی۔ انہوں نے 4 فوکل پرسن اپنے مقرر کیے ہیں، نعیم حیدر پنجودہ صاحب، مبشر آوان، خالد یوسف اور رائے سلمان ان میں شامل ہیں۔ وہ شامل ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب کا بیٹا، تو مجھے لگا کہ شامل نام یہاں جو شامل ہے وہ نام والا ہے، لیکن رائے سلمان کا نام۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ جی ان کی کریں گے ترجمانی، اور انہوں نے ہٹا دیا ہے مشال یوسفزئی کو۔ اب اصل حقیقت کیا سامنے آتی ہے، چیزیں بعض اوقات ہوتی کچھ ہیں، نظر کچھ آتی ہیں، لیکن میں آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں روبینہ خان صاحبہ، جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، جو ان سارے معاملات سے بہت دور رہتی ہیں۔ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی، اس کے بعد ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ بشریٰ بی بی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے سیاست میں مداخلت کی، عمران خان کی حکومت کا بیڑا انہوں نے غرق کیا، پنجاب میں ایک فراگوگی لگا کر وہ بٹھا کر دہاڑیاں لگاتی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی اسی طرح کی ایک فراگوگی مشال یوسفزئی کا نام لیا، انہوں نے کے پی کے میں جا کر بٹھائی ہے، کیونکہ جو مشال یوسفزئی ہے کے پی کے میں پراپر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسے ہی یہ رہا ہوئیں بشریٰ بی بی صاحبہ، تو انہوں نے ایک رپورٹ منگا لی تھی۔ ظاہر زبانی کلامی ہوتی ہے نا، کون کہاں کس طرح لگا ہوا ہے، جو پنجاب میں ہوتا تھا، ڈپٹی کمشنر، سیکرٹری، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس ایس پیز، آر پی اوز، اے آئی جیز، ڈی آئی جیز، آئی جیز، سارے آپ نے دیکھا تماشا لگا ہوتا تھا، ہر روز پنجاب میں آئی جی تبدیل ہوتا تھا، ہر روز سے مراد کہ اتنا جلد دنیا کے شاید کسی کونے میں جہاں ایک نارمل صورتحال ہو ملک کی، وہاں پر آئی جیز تبدیل ہوتے ہو، دنوں میں تبدیل ہوتے تھے، ایک آیا دوسرا آیا تیسرا۔ تو یہ سارا کچھ ظاہر ہے وہ روبینہ خانم صاحبہ کے بقول کہ سارا کچھ فراگوگی کے ذریعے بشریٰ بی بی دکان چلاتی تھی، وہ کرتی تھی۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب کو تو موجودہ آرمی چیف اس وقت جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے ایک فائل دے دی تھی کہ اے لو جی جناب، یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، وارداتاں پہ رہی ہیں، یہ تاڑے کار
وہ ہیرو کے حال لے رہی ہیں، انگوٹھیاں لے رہی ہیں ملک ریاض سے اور ان سے بشریٰ بی بی صاحبہ. تو قصے بہت پرانے ہیں، کہانیاں بہت پرانی ہیں. تو مشال یوسفزئی پر جو بڑا الزام لگا تھا وہ عمران خان کے گھر کے اندر سے لگا تھا، اور پھر بشریٰ بی بی پر بڑا الزام لگایا تھا عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہ عمران خان کو تو رہائی ملنے لگی تھی 26 نومبر کو، طے اپنا ہمیں آفر ہوئی تھی کہ 20 دن کے اندر اندر عمران خان کو رہا کر دیں گے اور آپ جا کر سنجانی بیٹھ جائیں. تو بشریٰ بی بی جو ہے وہ سنجانی کی بجائے ڈی چوک چلی گئی تھی. تو یہ جو مشال یوسفزئی کا ہٹایا جانا، یہ ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے کہ جو بشریٰ بی بی کے وہ لوگ جو پارٹی کی مخبریاں کرتے تھے، بشریٰ بی بی کو چیزیں بتاتے تھے، اور علی بن گھنڈا پور صاحب بھی تنگ تھے ان سے، تو ان کو ہٹایا جانا بتا رہا ہے کہ اسرٹ کر رہی ہیں ذرا زیادہ مضبوط طریقے سے علیمہ خانم صاحبہ، یا پھر وہ دوسرا یعنی اینٹی بشریٰ بی بی گروپ جو ہے شاید وہ. لیکن بہرحال حقیقت پتہ چل جائے گی، چیزیں سامنے آ جائیں گی، جب سامنے آئیں گی تو بات کر لیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.